یہ عام رات نہیں، یہ نیند کی رات نہیں، یہ اللہ کے دربار میں فیصلوں کی رات ہے۔ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں ہے، یہ وہ رات ہے جس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اگر انسان اس رات کو پہچان لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں غفلت انسان کو محرومی تک لے جاتی ہے اور تھوڑی سی توجہ نجات کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس رات کو ہم شب برات کہتے ہیں، یعنی نجات کی رات، بخشش کی رات، فیصلے کی رات۔ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ رات جس کا ذکر صدیوں سے امت کرتی آ رہی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی جانتے ہیں کہ اس رات کی حقیقت کیا ہے، یا ہم نے اس رات کو صرف رسم بنا لیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی مخلوق کی طرف خاص توجہ فرماتا ہے، اور اس رات بہت سے لوگوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ سوچو، وہ رب جس کی رحمت سمندروں سے زیادہ ہے، وہ رب جس کی عطا کا کوئی کنارہ نہیں، وہ خود اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہو رہا ہے۔ مگر یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ مغفرت ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، یہ رحمت ہر دروازے پر نہیں اترتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ بات سن کر دل کانپ جانا چاہیے، کیونکہ اگر اس رات بھی کوئی محروم رہ گیا تو پھر اس کے لیے کون سی رات بچے گی؟ علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کے بارے میں فیصلے لکھے جاتے ہیں۔ کون زندہ رہے گا، کون رخصت ہوگا، کون رزق پائے گا، کون آزمائش میں آئے گا۔ یہ تقدیر کی وہ فہرست ہے جو اللہ کے حکم سے فرشتوں کے سپرد کی جاتی ہے، اور انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ اس کے بارے میں کیا لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین کہتے تھے کہ اس رات کو ہلکا نہ سمجھو، یہ جاگنے، رونے، پلٹنے کی رات ہے۔ یہ آتش بازی کی رات نہیں، یہ شور شرابے کی رات نہیں، یہ ایک ایسی رات ہے جس میں دل کو اللہ کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ شب برات ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری زندگی ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہمارا اگلا سانس بھی ضمانت میں نہیں، اور شاید یہی رات ہماری آخری رات ہو۔ اسی لیے اس رات سب سے پہلا کام یہ نہیں کہ ہم عبادت شروع کریں، بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں۔ کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے؟ کیا ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے؟ کیا ہم کسی کا حق مار کر بیٹھے ہیں؟ کیونکہ اگر دل گندا ہو تو عبادت بھی اوپر نہیں جاتی۔ یہ رات ہمیں عبادت سے پہلے توبہ سکھاتی ہے، اللہ کے سامنے شرمندگی سکھاتی ہے۔ یہ رات کہتی ہے، اے انسان، ابھی بھی وقت ہے، پلٹ آؤ۔ لیکن اب ذرا رک کر سنو، کیونکہ یہاں ایک ایسی بات آتی ہے جو اکثر لوگ سننا نہیں چاہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، مگر ہر ایک کو نہیں۔ سوچو، وہ رات جسے ہم بخشش کی رات کہتے ہیں، اسی رات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پھر بھی محروم رہ جاتے ہیں، اور یہ محرومی معمولی بات نہیں، یہ وہ بدقسمتی ہے جو انسان کی پوری زندگی پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ سب کو معاف فرما دیتا ہے سوائے چند لوگوں کے، اور یہاں دل کانپ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے شرک کرنے والا، یعنی وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، جو زبان سے تو اللہ کو مانتا ہے مگر دل کسی اور سے لگائے بیٹھا ہے۔ یہ رات توحید مانگتی ہے، یہ رات خالص اللہ مانگتی ہے۔ یہ رات یہ برداشت نہیں کرتی کہ دل دو حصوں میں بٹا ہوا ہو۔ دوسرا، وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہو، جو کسی سے ناراض ہو اور اس ناراضگی کو پال رہا ہو۔ سوچو ذرا، ہم ساری رات جاگیں، قرآن پڑھیں، نفل ادا کریں اور دل میں کسی کا زہر رکھیں، ایسے دل کے ساتھ عبادت اوپر نہیں جاتی۔ یہ رات سب سے پہلے دل صاف کرنے کی رات ہے۔ تیسرا، وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے، یعنی رشتے توڑ بیٹھا ہے۔ ماں باپ، بھائی بہن، قریبی رشتہ دار، ہم کہتے ہیں وہ غلط ہے، میں کیوں جھکوں؟ مگر شب برات کہتی ہے اگر تم نے رشتہ توڑا تو معافی رک جاتی ہے۔ چوتھا، وہ شخص جو زنا اور بے حیائی میں مبتلا ہے اور اس پر شرمندہ بھی نہیں۔ یہ رات گناہ پر ضد کی رات نہیں، یہ توبہ کی رات ہے۔ اگر کوئی گناہ چھوڑنے پر تیار ہی نہیں تو پھر وہ اس رات کا حق ادا نہیں کرتا۔ پانچواں، وہ شخص جو شراب یا نشے کا عادی ہے اور پلٹنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔
और एक और खतरनाक चीज है जिस पर बहुत कम बात की जाती है, वो है दिल का तकब्बुर। वो तकब्बुर जो इंसान को कहता है मैं ठीक हूं, मुझे क्या जरूरत। शबे बारात आजिज़ी मांगती है, झुके हुए सर मांगती है, टूटे हुए दिल मांगती है। ये रात ये नहीं देखती कि तुम कितने नफिल पढ़ते हो, ये देखती है कि तुम अल्लाह के सामने कितने टूटे हुए हो। अब आओ इस रात क्या करना चाहिए ये साफ साफ सुन लो। सबसे पहला काम ये नहीं कि इबादत शुरू करो, बल्कि ये है कि दिल की सफाई शुरू करो। अगर किसी से नाराज हो तो दिल में कह दो, ऐ अल्लाह मैंने माफ किया। अगर किसी का हक मारा है तो इरादा करो कि मैं वापस करूंगा। अगर किसी को तकलीफ दी है तो दिल में नियत करो कि मैं माफी मांगूंगा। फिर इसके बाद इस रात का सबसे खूबसूरत अमल है सच्ची तौबा। ऐसी तौबा जिसमें बहाने ना हो, जिसमें इल्जाम किसी और पर ना हो, सिर्फ एक बात हो, ऐ अल्लाह मैं गलत था। फिर नफिल नमाज 2 रकत 4 रकत जितनी तौफीक हो, कोई गिनती नहीं, कोई मुकाबला नहीं, सिर्फ अल्लाह और बंदा। फिर इस्तिग़फ़ार आहिस्ता आहिस्ता दिल से, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं कमजोर हूं, तू गफूर है। फिर दुरूद शरीफ, क्योंकि दुरूद वो अमल है जो कभी रद्द नहीं होता। और अगर कुरान पढ़ सको तो पढ़ो, चाहे चंद आयात ही क्यों ना हो। शबे बारात मिकदार नहीं मांगती, इखलास मांगती है। और अब सुनो, इस रात क्या नहीं करना चाहिए। ये आतिशबाजी की रात नहीं, ये शोर की रात नहीं, ये गुनाहों को जश्न बनाने की रात नहीं। ये रात ये नहीं कहती कि सारी जिंदगी गुनाह करो और एक रात सब साफ। ये रात तो कहती है अब पलट आओ, बिदात से बचो, फजूल रस्मों से बचो, लोगों को दिखाने वाली इबादत से बचो। ये रात अल्लाह के लिए है, लोगों के लिए नहीं। और सबसे अहम बात, मायूस मत होना। अगर तुम्हें लगता है कि गुनाह बहुत ज्यादा हैं, तो याद रखो अल्लाह की रहमत इन सब से बड़ी है। शबे बारात हमें ये सिखाती है कि दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, आवाज अभी सुनी जा रही है और कलम अभी रुका नहीं। अब जरा गौर से सुनो, क्योंकि यहाँ वो नुक्ता आता है जहाँ अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। हम शबे बारात को सिर्फ एक खास रात समझ लेते हैं, मगर असल में ये फैसले की रात है। ये वो रात है जिसके बारे में उलमा ने कहा कि इसमें आने वाले साल के कई फैसले लिखे जाते हैं। कौन जिंदा रहेगा, कौन रुखसत हो जाएगा, किसे रिस्क मिलेगा, किस पर तंगी आएगी। और ये सब कुछ अल्लाह के इल्म में पहले से है, मगर इस रात उसे नाफिज किया जाता है। अब सोचो, अगर इस रात तुम अल्लाह के सामने खड़े हो या गफलत में सोए हो, यही वो फर्क है जो किस्मत बदल देता है। लेकिन एक बात बहुत जरूरी समझ लो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये तालीम नहीं दी कि इस रात कोई खास नई इबादत ईजाद की जाए। ना कोई मखसूस रकात, ना कोई खास वजीफा जो लाजमी हो। इस्लाम हमें सादगी सिखाता है, इखलास सिखाता है, दिल की हाजिरी सिखाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि वो इबादत करते मगर नुमाइश नहीं करते। वो रातों को जागते मगर ऐलान नहीं करते। इसीलिए शबे बारात की सबसे बड़ी इबादत खामोशी है, तन्हाई है और आंसू है। अब आओ मैं तुम्हें वो बात बताऊं जो बहुत कम लोग बताते हैं। अगर तुम पूरी रात इबादत ना भी कर सको तो एक काम जरूर करना, वो है जिंदगी का हिसाब। अपने आप से सवाल करो, क्या मैं नमाज को टाल रहा हूं? क्या मैं किसी का दिल तोड़ कर बैठा हूं? क्या मैं हराम को मामूली समझने लगा हूं? क्या मैं मोबाइल पर वो देखता हूं जो अल्लाह को नापसंद है? ये सवालात अगर दिल में चुभ जाएं, तो समझ लेना शबे बारात ने अपना काम कर दिया। क्योंकि मकसद सिर्फ सजदे गिनना नहीं, बल्कि खुद को बदलना है। अब एक और अहम बात सुनो, इस रात मरने वालों के लिए दुआ करना जायज और अच्छा अमल है, मगर कब्रिस्तान जाकर तमाशा बनाना या हुजूम लगाना, ये इस रात का मकसद नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उम्मत को हुजूम की इबादत नहीं सिखाई, उन्होंने दिल की इबादत सिखाई। अगर तुम घर में खामोशी से अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ कर लो तो ये ज्यादा बेहतर है। और अगर तुम जिंदा हो तो सबसे बड़ी दुआ अपने लिए मांगो,
اے اللہ میرا خاتمہ ایمان پر کرنا، کیونکہ سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ ہم نے کتنی عبادت کی، بلکہ یہ ہے کہ آخر وقت کیا ہوگا۔ شب برات ہمیں موت یاد دلاتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ فائل بند ہونے سے پہلے درستگی کا وقت ہے۔ اور اب سنو وہ بات جو اس رات کو باقی سب راتوں سے جدا کرتی ہے۔ یہ رات اللہ کی طرف سے ایک خاموش اعلان ہے، اگر آج بھی نہیں پلٹے تو پھر کب؟ یہ آخری موقع نہیں، مگر یہ خاص موقع ضرور ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس رات بھی اللہ کی طرف نہ آیا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، نہ کہ اللہ کی ناراضی، کیونکہ اللہ تو ہر رات پکارتا ہے کوئی مانگنے والا میں دوں۔ شب برات بس اس پکار کو زیادہ واضح کر دیتی ہے۔ اب دل میں ایک بات بٹھا لو، یہ رات گناہ چھپانے کی نہیں، گناہ چھوڑنے کی ہے۔ یہ رات دکھاوے کی نہیں، ٹوٹ جانے کی ہے۔ یہ رات لوگوں سے نہیں، صرف اللہ سے بات کرنے کی ہے۔ جیسے تم نے کہا تھا، گریز، سبق، اعمال، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، سب کچھ لفظ بلفظ، ویڈیو ریڈی اسکرپٹ۔ اب ذرا غور سے سنو، کیونکہ شب برات کا اصل امتحان یہ نہیں کہ تم نے کیا کیا، بلکہ یہ ہے کہ تم نے کن چیزوں سے گریز کیا۔ یاد رکھو، کبھی کبھی گناہ چھوڑ دینا 1000 نفلوں سے بڑا عمل بن جاتا ہے۔ نمبر 1، کسی مسلمان کے دل کو دکھانے سے گریز کرو۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اس رات دل صاف کر لو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس رات 2 لوگوں کی بخشش روک لی جاتی ہے جو آپس میں کینہ رکھتے ہوں۔ اب سنو دوسری بات، شرک سے مکمل گریز کرو۔ تعویذ، ٹونے، قسمت بدلنے کے ٹوٹکے، یہ سب ایمان کو کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ شب برات صرف اللہ کی ہے، کسی اور کے نام کی نہیں۔ تیسری چیز، حرام کمائی سے گریز کرو۔ اگر رزق میں حرام ملا ہوا ہو تو عبادت کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس رات یہ نیت کرو کہ میں اپنی کمائی پاک رکھوں گا، چاہے کم ہو۔ چوتھی بات، فحش مواد، گانے، فضول ویڈیوز سے گریز۔ یہ وہ زہر ہے جو عبادت کے اثر کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک طرف سجدہ اور دوسری طرف گناہ، یہ دل کو 2 حصوں میں بانٹ دیتا ہے۔ پانچویں اور بہت اہم بات، دکھاوے سے گریز کرو۔ عبادت اس رات اللہ کے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ سٹیٹس، پوسٹس، میں جاگ رہا ہوں، یہ سب نیت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اب آؤ جان لو شب برات میں کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا عمل، سچی توبہ، ایسی توبہ جس میں آنکھ نم ہو اور دل کانپ جائے۔ یہ نہ کہو اللہ معاف کر دے گا، بلکہ یہ کہو یا اللہ میں واقعی شرمندہ ہوں۔ دوسرا عمل، 2 رکعت نفل، خالص نیت کے ساتھ، زیادہ رکعت نہیں، گہری توجہ چاہیے۔ ایک سجدہ اگر دل سے ہو تو وہ پوری رات سے بہتر ہے۔ تیسرا عمل، قرآن کی چند آیات سمجھ کر، صرف پڑھنا نہیں، سننا بھی ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ چوتھا عمل، درود پاک، نبی پر درود رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں عمل، دل سے دعا، کوئی کتابی الفاظ نہیں، اپنے لفظ، اپنے آنسو، اپنی کمزوریاں۔ شب برات کا سب سے بڑا سبق، یہ رات ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کنٹرول میں نہیں، سانس، وقت، کل کا دن، کچھ بھی ہمارا نہیں، اور جو یہ سمجھ جائے وہی کامیاب ہے۔ یہ رات چیخ چیخ کر نہیں کہتی، خاموشی سے سمجھا دیتی ہے کہ پلٹ آؤ، ابھی وقت ہے۔ اختتامی دعا، اے اللہ اس شب برات کے صدقے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو غلط راستے پر ہیں انہیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اے اللہ ہمیں حلال رزق عطا فرما اور حرام سے بچا لے۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما اور ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اس رات کے بعد پہلے جیسا نہ رہنے دینا،
بلکہ بہتر انسان بنا دینا۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔